ان کا جانور تو بظاہر تھوڑے پیسوں کا ہوگا، لیکن اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ قربانی کامیاب ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ کیا ہماری قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری قربانی کا مقصد پورا ہو گیا؟ قربانی تو کر دی، جانور تو ذبح کر دیا، لیکن کیا مقصد فقط اتنا ہی رہا کہ قربانی کی گوشت کھا لیا؟ کھانا بھی ثواب ہے، لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے، اس گوشت کو کھا کر کیا ہم نے اس طاقت سے کسی کی بھلائی کی یا کسی کا نقصان کیا؟ آج ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کو اپنے اندر مطالعہ کر کے دیکھے کہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہموار کرتے ہیں؟ ہم لوگ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں یا دوسرے کا نقصان چاہتے ہیں؟ دوسرے کے لیے جو ہے وہ اس کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی مصیبتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب حکم دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد قربانی بناؤ، یعنی اپنی ذات کو دوسروں کے نفع کے لیے وقف کر دینا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ ہم لوگ جانور رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت کسی مجھ لے آندی ہے، 2 لاکھ دی 2.5 لاکھ روپے کی مجھ لے آندی ہے، وہ آ کے دودھ نہ دے وے ہوں رکھی رکھ سو دے 2-4 سال، جٹ بندے ہو ویچ دے آندے پھر مگرو لاؤ کدائیوں کوئی یہ فائدہ نہیں۔ بلا تشریح و بلا مثال، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ پاک جل شانہ نے جو دیا وہ ہوتا ہے فلاح انسانیت، دوسروں کی بھلائی کرنا۔ اپنی بھلائی تو ہر کوئی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ قبول بھی وہی ہے، بندہ درجے والا بھی وہی ہے جو دوسرے انسان کا نفع سوچتا ہے، اپنا نقصان کر کے دوسروں کی بھلائی کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، کیا کوئی اپنا ذاتی مفاد تھا اس کے اندر؟ یا آپ کو 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر لوگوں نے محصور کر کے رکھ دیا، اپنی ذات کے لیے تھا؟ نہیں، دنیا کی انسانیت کی بھلائی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔